السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی موضع آخر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ علی العظیم، وبلغنا رسولنا الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ آج کی اس محفل میلاد میں مجھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کچھ روشنی ڈالنی تھی، تو انشاءاللہ مجھے وہی موضوع دیا گیا تھا، لیکن میں اس پر آخر میں کچھ کلام کروں گا۔ اس سے قبل میں، جیسا کہ آج انشاءاللہ چاند نظر آئے گا 11ویں شریف کا، غوث اعظم کی 11ویں آ رہی ہے، اس لیے ان پر بھی کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ مجھے حق کہنے اور تمامی کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑا ہی افتراق و انتشار کا دور تھا۔ اخلاقی پستی اور دینی بے راہ روی اور شر و فساد کا ہر طرف دور دورہ تھا۔ رعایا سے لے کر کے عمرہ و سلاطین تک شرعی احکام کی پامالی میں مبتلا تھے، اور سبھی ایک ہی حمام میں ننگے تھے۔ ایسے پرآشوب اور بلا خیز عالم میں اللہ رب العزت نے حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب شہود پر جلوہ گر کیا، اور امت کے بکھرے ہوئے شہرازے کو متحد کرنے کا ایک سامان مہیا کیا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے دین کے احیاء و تجدید کا کارنامہ انجام دیا، اور مذاہب اربعہ میں ایک اہم رول ادا کیا، مذاہب اربعہ میں تہذیب و تبلیغ کا ایک اہم رول ادا کیا۔ اور آپ نے، یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے علماء و مشائخ نے آپ کو محی الدین کے عظیم الشان لقب سے موسوم کیا، اور آپ نے نہ ہی صرف شریعت پر قائم رہنے کی بڑی سخت تلقین کی، بلکہ آپ نے شریعت کو تصوف و طریقت سے بالکل ہی ہم آہنگ کر دیا، اور اس کے لیے آپ نے صوفیاء کرام اور داعیان اسلام کی ایک بڑی جماعت تیار کر کے مختلف شہروں اور ملکوں میں روانہ فرمایا، اور امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ آپ کے خلفاء مبلغین اسی زمانے میں شام، مصر، عرب، یمن اور مغرب میں پھیل چکے تھے۔ نیز سلاسل اربع مشورہ کی بنیاد بھی آپ ہی کے دور میں ہوئی، اور ان سب کو آپ کا فیضان حاصل ہوا، اس طرح آپ نے اصلاح و ارشاد کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم کیا، اور جہاں آپ نے عوام الناس کی اصلاح پر توجہ دی، وہیں عمرہ و سلاطین کی بھی شرعی کوتاہی پر سرزنش کی اور راہ راست پہ چلنے کی تلقین کی۔ ہمارے غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام مبارک عبد القادر ہے، اور کنیت ابو محمد ہے، اور لقب محی الدین محبوب سبحانی ہے۔ آپ نجیب الطرفین تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت یکم رمضان المبارک بروز جمعہ 480 ہجری میں مقام جیلان میں ہوئی۔ یہ عباسی خلیفہ مقتدی امر اللہ کا عہد حکومت تھا، اور آپ کے آباء و اجداد کا وطن جیل تھا جہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ شہر قباہ طبرستان میں واقع ہے، جسے جیلان اور گیلان دونوں کہتے ہیں۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ کی عمر مبارکہ
5 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو جیلان کے مکتب میں داخل کیا۔ کب داخل کیا مکتب میں؟ جب 5 سال کی ہوئی۔ اسی لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ جب ان کے بچے 5 سال کے ہو جائیں تو انہیں مکتب میں داخلہ کرائے، ان کی تعلیم شروع کرائیں۔ آپ ابتدائی تعلیم آپ نے اسی مکتب میں حاصل کی جیلان کے، اور آپ وہاں پر 5 سال تک زیر تعلیم رہے اور علم کو حاصل کرتے رہے روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتب تشریف لے جاتے تو کچھ عجیب و غریب نورانی صورتیں آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتی، اور جب آپ مکتب کی حد میں داخل ہو جاتے تو وہی نورانی صورتیں جو پیچھے چلا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ اللہ کے ولی کو جگا دو، اللہ کے ولی کو جگا دو، اس طرح وہ کہا کرتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جیلان میں علم دین حاصل کر لیا تو آپ کو ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اور علم کو حاصل کیا جائے، تو اس کے لیے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں بغداد جانا چاہتا ہوں وہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ کی والدہ نے پوچھا اس طرح آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے اپنا مقصد بتایا تو آپ کی والدہ ماجدہ رونے لگی اور زاد راہ تیار کیا اور دروازے تک چھوڑنے آئے۔ پھر کہا کہ بیٹا زندگی میں وعدہ لیا کہ کبھی جھوٹ نہ کہنا، اور رخصت کا اور کہا کہ نہ اب تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ تو پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ اتفاق سے اسی دن ایک قافلہ بغداد کو جا رہا تھا، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور تمام سامانوں کو قبضہ کر لیا، لوٹ لیا۔ تو حضور غوث اعظم بھی تھے انہیں میں، تو حضور غوث اعظم کا بھی سامان لوٹ لینے آئے، تو حضور غوث اعظم نے سچ کہا۔ تو آپ کے سچ کہنے کی برکت دیکھیں، حضور غوث اعظم یہ تو پیدائشی ولی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی والدہ ماجدہ ان کو نصیحت کر رہی ہے۔ ولی ہونے کے باوجود ان کی والدہ نصیحت کرے بیٹا جھوٹ نہ کہنا۔ تو اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تلقین کرے، جھوٹ سے روکے، سمجھائے، اور دیگر بھی گناہوں سے روکے، سمجھائے کہ یہ غلط ہے، نہ کہنا، ان سے وعدے لے، ہے نا۔ تو حضور غوث اعظم کے سچ بولنے کا صدقہ یہ ہوا کہ تمام ڈاکو ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیے، اسلام قبول کر لیے نا۔ خیر، اور پھر اب میں بس اللہ کے رسول کے تعلق سے میں نے یہ باتیں مطالعہ کی کہ نا حضرت انسان کے سوا تمام جانور رنگ اور بولی کی سام یکساں پیدا کیے گئے ہیں۔ بکری، گائے، بھینس، کوے، مینڈک وغیرہ غرض کے تمام چرند و پرند رنگ اور بولی کی سام میں یکساں پیدا کیے گئے ہیں، ہے نا۔ غرض کے اس واحد نے اپنی شانیں کہ جو اس ملک کے کوے کھاتے اور بولتے ہیں وہی دوسرے ملکوں کے کوے بھی کھاتے اور بولتے ہیں۔ غرض کہ اس واحد نے اپنی شان وحدیت کا ان تمام جانوروں کو مظہر بنا کہ ہر جگہ ایک ہی رنگ اور بولی غذا ہے، اور غرض کہ ہر چیز موسم اور وطن کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہیں۔ اس اختلاف کے باوجود منظور الہی تھا کہ اس جماعت انسانیہ میں ایک جہتی پیدا ہو اور تمام رنگ برنگے انسان ایک نظر آنے لگے، تو ان کے ایک کرنے کے لیے اس ایک نے اپنے ایک محبوب کو بھیجا جو کہ بے مثل و بے نظیر ہے، کہ بے مثل حق کے مظہر ہو پھر مثل تمہارا کیوں کر ہو، بے مثل حق کے مظہر ہو پھر مثل تمہارا کیوں کر ہو، نہ کوئی تمہارا ہم رتبہ نہ کوئی ہم پایا پایا، نہ کوئی تمہارا ہم رتبہ نہ کوئی ہم پایا پایا۔ اللہ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے خلق خدا سے کیا پوچھنا کہ خود خالق کی کائنات اللہ رب العزت پالن ہر حقیقی قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب بلا شبہ آپ اخلاق کے بلند مرتبہ پر ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان خلق القرآن، کہ ہمارے نبی کے اخلاق قرآن ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ ہمارے نبی کے اخلاق قرآن ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے ان کے زمانے سے لے کر کے ابتدائی زمانے سے لے کر کے آج تک کسی دشمنان رسول کی مجال نہیں کہ آپ کو بد اخلاق کہہ سکے، کہ جب آپ اپنے دشمنوں کے مجموعے میں اپنی عملی کردار کا مظاہرہ فرما رہے تھے تو اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان الحمید میں اعلان کرتا ہے کہ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اے محبوب
آپ اللہ کے رحم سے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں. اگر کہیں آپ بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے ہٹ جاتے تو اس وقت سے کسی بھی دشمن کی تو قرآن مجید کی زبان سے یہ خدائی اعلان دشمنان دین نے سنا، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی بیان کرتا یا اس آفتاب سے زیادہ روشن کی مخالفت کرتا، بلکہ اپنوں نے تو آپ کی اخلاق کے حسنہ کیا مانا ہی ہے، بلکہ غیر معاندین نے بھی مانا، آپ کے دشمنوں نے بھی مانا کہ آپ بہت اخلاق کے بلند پائے مرتبے پہ تھے، آپ کے اخلاق آپ رحیم و کریم تھے. دشمنانوں نے بھی مانا ہے. میں اور آپ اللہ کے رسول کے تعلق سے کیا بیان کروں، میری کوئی اوقات ہی نہیں کہ میں ان کے بارے میں بیان کروں. بس میں اپنی تقریر کو اس شعر پہ ختم کرتا ہوں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بولنے سننے میں جو بھی غلطی ہے اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ السلام علیکم. السلام علیکم.